علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم سیکھیں گے نورانی قاعدہ کا اخفا۔ یہ قاعدہ بڑی اہم ہے کہ اکثر لوگ اس حروف اخفا کو رول کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ غلطیاں کرتے، صحیح سے نہیں پڑھ پاتے۔ تو آپ اکیلے نہیں ہو، 90% لوگ یہی غلطیاں کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کہ سوچو کہ اگر آپ روز قرآن کی تلاوت کر رہے ہو اور وہ قرآن کی تلاوت روز کر رہے ہو، لیکن چھوٹی سی پروننسیشن کی مسٹیک کی وجہ سے، چھوٹی سی اخفا کی وجہ سے پوری تلاوت کا فلو آپ کا چینج ہو جاتا ہے، وہ تلاوت پوری ہو نہیں پاتی۔ لیکن آج میں آپ کی اس ویڈیو میں اخفا کے وہ سمپل اور ایزی طریقے سمجھاؤں گا جو آپ کبھی نہیں بھول پاؤ گے۔ نہ کوئی مشکل عربک، نہ کنفیوژن، صرف کلیئر ایگزامپل اور پروننسیشن کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ۔ تو اس ویڈیو میں آپ بنے رہے، اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ لاسٹ میں آپ کو ایک ایسی سیکریٹ ٹپس دوں گا جو آپ کی تلاوت کو بالکل پرفیکٹ بنا دے گا۔ اس لیے ویڈیو کو مس نہ کریں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 10 اخفا، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ اس سے پہلے ہم پڑھے تھے تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، حروف حلقیہ۔ حروف اخفا کیا ہے؟ حروف اخفا 15 ہے۔ تا، ثا، جیم، ذال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یہ حروف اخفا ہے۔ تو حروف اخفا کرتے ہیں، ابھی میں آگے بتاؤں گا اس کے حروف اخفا کے بارے میں۔ کیا لکھا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان اور تلوں سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا۔ نون کو پڑھتے اخفا کی مقدار ایک الف کی ہوگی۔ یہ کہہ رہے کہ حروف اخفا جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد، جیسے ہم نے حروف حلقیہ میں پڑھے تھے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ پڑھیں گے۔ اب یہاں کیا حروف اخفا؟ حروف اخفا کتنے؟ 15 ہے۔ کون کون ہے؟ تا، ثا، جیم، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، قاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں، جسے ناک میں پڑھنا، گنگنا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نون کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظاہر کہتے ہیں۔ اس میں کیا؟ نون کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اس میں کیا؟ ہمیں نون کو ظاہر نہیں کرنا، نون کو چھپا کر پڑھنا ہے، گنگنا کے پڑھنا ہے۔ جسے پنکھا ہوتا ہے نا، کوئی جسے پنکھا، نون کو کیسے نون کو گنگنا کرتے، گنگناتے ہیں تو پڑھتے ہیں۔ اب اس کا آپ سب سے پہلے ایزی طریقے سے قاعدہ سمجھے کہ کیا تنوین یا کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں کوئی حرف آئے تو اخفا ہوگا، اور اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو کرنا ہے جو حمزہ نون زبر ان، کیا ہوتا ہے؟ حمزہ نون زبر ان، ہلکی میں پڑھتے ہیں ان، یہاں پڑھیں گے حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، ان تا، میم نون پس مو، ذال زیر زی، موزی، را پیش رو، انت منذر۔ اب انت میں کیا؟ اخفا۔ اخفا کیا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد کیا؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا یا اسے اخفا ہوا، اور اخفا کو ایک الف کے مقدار ناک میں گنگنا کر پڑھیں گے۔ انت منذر، انت منذر۔ کاف زیر کی، کاف کے نیچے زیر، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بنا کھینچے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچا جائے۔ وا الف زبر وا، الف سے پہلے زبر آئے اس لیے کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھے۔ میم دو زبر من کی، را من، کاف زبر کا۔ اب میم دو زبر من کیا ہے؟ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد کیا ہے؟ کاف آیا۔ کاف کیا ہے؟ حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف آیا، اس لیے اخفا ہوگا، اور اخفا کو ایک الف کے مقدار ناک میں گنگنا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ناک میں میم نون کو چھپا کر پڑھیں گے، جس سے نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے،
ٹھیک ہے، نون کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، کرامن، کاف زبر کیا، تا زیر تی، با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر آئی اس لیے یا مدہ ہوگی، اور یا مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھے، نون زبر نہ، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، انت منذر، کرامن کاتبین، ٹھیک ہے جی، یہ اخفا کو ذہن میں یاد رکھے، اور یاد رکھے کہ تجوید کو ہم ہمیشہ ذہن میں یاد رکھ کے پڑھیں، معروف پڑھنا، مجہول نہیں پڑھنا، کاف نپے سکون، نون ساکن، تا پیستو، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا یا وہ اس لیے اخفا ہوگا، اور اخفا کی آواز کو، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر 1 منٹ 1 الف کے مقدار پڑھیں گے، تو پیستو، را خلا زبر را کے اوپر کھڑا زبر ہوگا، اس سے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھے، با دو زبر بن، کنتو ترابا، اب با دو زبر بن، آخر میں کوئی حرف نہیں تو اس کو ظاہر کریں گے، کنتو ترابا، یا زبر یا کے اوپر زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بنا کھینچے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچا جائے، تا یزتی، یا ساکن سے پہلے زیر آئی اس لیے یا مدہ ہوگی، اور یا مدہ کو 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھے، میم دو زبر من، یتیمن، فا زبر فا کیا، حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا یا اس لیے اخفا ہوگا، اور اخفا کو 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھے، یتیما، ف حمزہ خلاص برا، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اب جس الف کے زبر یا زیر یا پیش، الٹا پیش کچھ بھی لگ جائے تو وہ کیا حمزہ ہوتا ہے، حمزہ خلاص بر واو خلاص بر و، یتیما فآوا، اب اس میں کچھ پوائنٹ ہے کہ یتیمن میں کون سا قاعدہ ہے، تو قاعدہ کیا ہے، اخفا ہے، اخفا کا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں کے میں سے فا یا سے اخفا ہوگا، اسے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یتیما فآوا، میم زبر من، دا زبر دا، من دا نہیں، غلط ہے یہ، اس طریقے سے غلط، میم زبر مو، دال زبر دا، موند، اب میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں سے میں سے دال آئے اس لیے اخفا ہو گئی، اخفا کو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر 1 الف کے مقدار پڑھیں گے، مو، دال زبر دا، خا زبر خا، دخا، لام زبر لا، داخلہ، ہا الٹا پیش ہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ہو اس لیے وا مدہ ہوگا، وا مدہ کو 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھے، مو دخلہ، مو دخلہ، غا زبر غا، را کے اوپر زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بنا کھینچے، محروف پڑھے، مجہول آواز سے بچا جائے، سین واپس سو، رسو، لام دو ذلن، رسولن، کاف زبر کا، اب کیا ہے، لام دو ذلن، تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف آیا اس لیے اخفا ہوگی، اخفا کو 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر، غوئے زری، یا ساکن سے پہلے زیر آئی اس لیے یا مدہ ہوگی، اور یا مدہ کو 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، رسول کریم، نون الف زبر نہ، الف سے پہلے زبر آیا اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو 1 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھے، نا، وا دو زبر رن، ناغن، اب ہم نارن ذات پڑھیں گے تو یہ غلط ہے، کیوں، ہم اخفا پڑھے، اکثر لوگ یہی غلطیاں کرتے ہیں کہ نارن ذاتا پڑھے تھے، نہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے، نون الف زبر نا، وا دو زبر رن، نارن، یہاں تک کہ صحیح ہے، ذال الف ذا،
जो ही अलज़ाल आ गया, इख्फा आ गया, तो उसको क्या करना है, नारन ज़ात, क्यों, हुरूफ तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से जाल आया हो, इसलिए इख्फा को नून को छिपाकर एक अलीफ के मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नारन ज़ात, ता के ऊपर क्या ज़बर है, तो क्या हरकत है ज़बर के, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा बिना खींचे, महरू पढ़े और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। काफ ज़ेर की, काफ के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा बिना खींचे, महरू पढ़े और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ता खरज व ता, किताब, दो पिस्बुन, किताबुन, फा ये ज़ेर फी, या साकिन से पहले ज़ेर आए इसलिए या मद्दे हो गए, या मद को एक अलिफ के मिकदार खींच कर पढ़े। अब बाद पिस्बुन, तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से फा या इसलिए इख्फा होगी, और इख्फा को एक अलिफ के मिकदार नून को छिपाकर नाक में पढ़ेंगे। हा ज़ेर ही, किताबुन फीही, किताबुन फीही। अब क्या लगे, या वज़बर यो, मीम ज़बर मा, यौमा, या नुपिस यूं, फा ज़बर फा, यूं फा, खा फिस खो, यौमा यूं फा खो। अब इसमें मीम नुज़ुर में, अब इसमें किसी ने पूछ बेटा मऊ में क्या कायदा, मन में तो इख्फा, क्यों, मीम नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से फ़ा आया है, और हरूफ इख्फा को एक अलीफ के मिकदार खींच कर पढ़ेंगे और नून साकिन की नाक में छिपा कर पढ़ेंगे। मैं फा ताज वरफत, हा दो पिस हूँ, अब हा दो पिस हूँ के बाद क्या है, हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से क़ाफ आया इसलिए इख्फा होगी, और इख्फा को एक अलीफ के मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, और नून को क्या करना है, नाक में छिपा कर पढ़ेंगे। फ़तहुं क़री, ग़यज़री, क़री, बा दो पिस्बुन, फ़तहुं क़रीबुन, क्या, फ़तहुं क़रीबुन। ये क्या, इस तरीके से आपको इख्फा को पढ़ना है, ठीक है जी, इख्फा को छिपा कर पढ़ना है। उसके बाद मीम मौ, साद वसा, मौसा, काफ इस्कु, मौसकु, लाम तजबलत, मौसकुलत, हमजा नजब औ, जाल हमजा जल, औजल, नून अलिफ ज़बर ना, औजलना, औजलना, शीन या ज़बर शै, हमजा दुज इन, शैइन, قاف زبر قا، دال يزر دي، قدير، قاد بسر، شيء قدير۔ اور حروف اخفا کتنے ہیں جی، 15 ہے، کون کون ہے، تا ہے، سا ہے، جیم ہے، دال ہے، زال ہے، زا ہے، سین ہے، شین ہے، فواد ہے، واد ہے، فو ہے، وہ ہے، فا ہے، قاف ہے، کاف ہے۔ اب یہ سمپل ٹرک سمجھ جائیے کہ سین سے لے کے پورا اس کے بیچ میں شین، شین، فا، وا، فا، وا، اس کے بیچ میں 2 حرف نکال دینا، عین غائن۔ اب یہ عین غائن کیا، حروف حلقی میں لے جانا، فا، قاف، کاف، اور الف با نکال دینا، تا، سا، جیم، زال، زال۔ اس طریقے سے آپ حروف اخفا کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ حروف اخفا کو مثلا نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب نیچے تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے، اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام، باقی 2 قاعدے کے بیان تختی نمبر 23 اور 24 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ جو 2 اخفا پڑھ چکے، اب حروف حلقیہ اور کیا حروف اخفا، حروف حلقیہ کتنے، 6، حمزہ، ہا، عین، غین، حا، خا، اور حروف اخفا کتنے ہیں، 15، تا، سا، دال، زال، زا، سین، شین، فاد، واد، طا، وا، فا، قاف، کاف، ثا، تا، جیم، دال، ذال، زا۔
गवा नहीं है, ठीक है? तो इसी लहज़े में, इसी अंदाज़ में आप याद करें। इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक भी, सब्सक्राइब भी, शेयर भी करें। तब तक आप पढ़ें, और जो इस वीडियो को नहीं देख रहे और जो कुरान सीखना चाह रहे तजवीज़ से, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें। इंशाल्लाह आपको हर एक वीडियो पे आपको गाइड किया गया। इंशाल्लाह ना समझ में आए तो आप मैसेज करें, आप कमेंट्स में बताएँ, तो मैं आपको कोशिश करूँगा आपको अच्छे तरीके से सिखाने से। और इंशाल्लाह जो ये पढ़ लिया तो समझो कि 10 गुना उसकी कुरान की तजवीद ठीक हो जाएगी।